ٹھیک ہے جی. تو ارشاد فرمایا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور یاد اور سنو اللہ کے اس حکم کو. رہ گئی یہ بات کہ سی ڈی بھی جو ہے وہ گواہی دے دیں گے نا، وہ گواہی دے دیں اور جھوٹ ہو، یہ کہہ رہے ہیں آپ، پھر کیا ہوگا؟ تو بس گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. اگر دونوں طرف سے گواہیاں پڑ گئیں تو پھر ان کا فیصلہ حکومت کے پاس، قاضی کی اختیار. ٹھیک ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی کیا کرتا ہے؟ نہیں ہدایت دیتا راہ سیدھی ان لوگوں کو جو بے حکم ہیں. حضرت نے بھی حاشیہ لکھا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت فرماتے ہیں یعنی وارثوں کو شبہ پڑے تو قسم دینے کا حکم رکھا اے بی کو. ٹھیک ہے جی. اس واسطے کہ قسم سے ڈر کر اول ہی جھوٹ نہ ظاہر کریں، جھوٹ نہ بولیں. پھر اگر ان کی بات جھوٹ نکلے تو وارث قسم کھائیں، سی ڈی ہو گئے. یہ اس واسطے کہ وہ قسم میں دغا نہ کریں، جانے کہ آخر ہماری قسم الٹی پڑے گی. وہ جو اے بی ہے وہ دغا نہ کریں، جانے اس بات کو کہ ہماری قسم الٹی پڑے گی، یعنی ہمارے خلاف بھی ابھی شہادتیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ ہے ان آیات میں جی دونوں سائڈز ہو گئیں کہ یہ ڈریں اس بات سے کہ جھوٹ نہ بولیں، اور وہ ڈریں اس بات سے کہ گواہی الٹی پڑے گی آگے آ کے. اور یہ قرآن پاک کی سب سے مشکل آیات مانی گئی، لغت کے اعتبار سے بھی، اعراب کے اعتبار سے بھی، اور بہت اس میں ضمیریں جتنی ہیں نا، یہ آدمی پھر جاتا ہے اس کو. کیا سب اللہ سے ڈریں، واسمعوا اور اس بات کو سنو. اتنی مشکل ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی ان آیات پہ پہنچ کے وہ کہتے تھے کہ قرآن میں کوئی آیت اتنی مشکل عربیت کے ترکیب کے اعتبار سے نہیں ہے جتنی یہ آیات مشکل. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو پہلے نہ بھی بتاؤ نا کہ اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے یا کسی نے کہا ہے، اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بڑے بڑے مفسرین ان آیات پر لکھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی مشکل ترین چیزیں ہیں، مشکل ترین آیات میں سے ہیں. آدمی اس میں چکرا جاتا ہے کہ کس کی شہادت کس کے خلاف پڑ رہی ہے، یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا. ٹھیک ہے. یوم یجمع اللہ الرسل، اور اللہ جس دن جمع فرمائیں گے رسولوں کو، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا رسولوں کو، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن سارے جمع ہوں گے. فیقول، سو اللہ کہے گا ماذا اجبتم، کیا جواب دیا گیا تم لوگوں کو، کیا جواب ملا تھا. یہ ہے چیز. سارے رسول جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، کیا جواب قوموں نے دیا تھا. قالو، وہ کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں. یہ انہوں نے کیوں کہا کہ اللہ علم نہیں ہے؟ علم کی نفی یا تو اس لیے کی کہ اللہ ہم ظاہر کی گواہی دے سکتے ہیں، ہماری امتوں کے باطن میں اندر دل میں کیا تھا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ ہم اس وقت تک کی گواہی دے سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی میں تھے، ہماری وفات کے بعد یہ کیا کرتے رہے اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ قیامت کی سختی کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام بدحواس ہو کے علیہ باللہ کہیں گے کہ لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، یہ بات بظاہر تو لوگ اس کی تفسیر میں لکھ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ قرآن کی باقی آیات کے خلاف پڑتی ہے. اللہ نے کہا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کی گھبراہٹ سے ہم اپنے پاک بندوں کو محفوظ رکھیں گے. تو انبیاء علیہ السلام پہ کیسے گھبراہٹ طاری ہو سکتی ہے ایسے کہ وہ کوئی ایسی بات کر دیں علیہ باللہ. اور کچھ مفسرین البتہ اس طرف گئے ہیں اور وہ بات صحیح بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں تیسری تفسیر اس کی کہ ادب کی وجہ سے عرض کریں گے کہ اللہ آپ کے علم کے مقابلے میں ہمارا کیا علم ہے، پروردگار تو سب چیزیں پہلے ہی سے جانتا ہے،
ہم کیا تیرے سامنے عرض کریں اور کیا پیش کریں. لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اور اللہ آپ ہیں جو ہر ایک چیز کو جانتے ہیں. انکا بلا شبہ تو، انت اور تو ہی، علام سب سے زیادہ علم والا ہے، الغیوب چھپی ہوئی چیزوں. اس آیت میں حسر پیدا ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ بس تو ہی تو ہے جسے چھپی ہوئی چیزوں کی خبر ہے. پروردگار ہم تو قبر میں چلے گئے، ہمیں نہیں معلوم پیچھے امتیں کیا کرتی رہیں اور کیا ان کے عقیدے ہوئے اور کیا نہیں ہوئے. اور اے پروردگار تیرا علم اور ہمارا علم، اللہ ہم جو کچھ جانتے ہیں، یہ دوسری تفسیر، اللہ جو کچھ جانتے ہیں ذات پاک تیرے سامنے وہ کیا چیز ہے آپ ہی جانتے ہیں. اب سارے رسولوں کے متعلق اللہ نے کہا، اب ایک خاص رسول کو اللہ نے چن لیا ہے اور فرمایا اس قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالی کہے گا کہ اے عیسیٰ. یہ کالا کا جو ہے فعل، یہ تو ہے نا ماضی کا، جب کہا اللہ نے، اور ذکر ہے قیامت کا، تو یہاں ماضی بول کے مستقبل مراد لے رہے ہیں. قرآن پاک اس لیے یہ کبھی کبھی کرتا ہے، کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ماضی بول کے مستقبل مراد لیتے ہیں کہ ماضی کی جو بات ہوتی ہے وہ تو پکی ہو گئی نا. جیسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں سن میں امریکہ آیا، تو یہ بات تو پکی ہو گئی، بس ٹھیک ہے. تو وہ مستقبل اتنا یقینی ہے اللہ کی نظر میں کہ وہ اسے ماضی کی طرح کہتے ہیں کہ بس یہ پکی بات ہے، ایسے ہونا ہی ہونا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، مذکر نعمتی، میرے انعام کو یاد کر. ایک انعام نعمت کو یاد کر، بظاہر تو یہ ہے کہ میرے ایک احسان کو یاد کرو، لیکن اس میں جنس ہے، مصدر ہے، یعنی بہت سے احسانات جو میں نے تم پر کیے ہیں تم ان کو یاد کرو. علیکا تم پر کیے ہیں، وعلی والدتکا اور تمہاری والدہ پر جو ہم نے احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اچھے بندے کی اولاد میں ہونا، کسی اچھے آدمی اللہ کے اچھے بندوں کی رشتہ داری میں ہونا، یہ بھی خدا کا ایک احسان ہے. اسی لیے تو فرمایا وعلی والدتکا، اور ہم ان سے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت میں کہ یاد کرو ہمارے احسان کو جو ہم نے تم پر کیے ہیں اور تمہاری والدہ پر کیے ہیں. وہ کیا احسانات ہیں؟ اذ ایدتکا، جب ہم نے تمہاری مدد کی تھی. یہ جو ہے نا مدد کی تھی، یہ آگے ہر جگہ چلتا جائے گا، اس لفظ کو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ ایدتکا، جب میں نے تمہاری مدد کی، بروح القدس، پاک روح کے ذریعے. یہ پاک روح جبریل امین جو ساتھ رہتے تھے سیدنا مسیح علیہ السلام کے، اور جو ان کی والدہ کے سامنے آئے ایک بھلے چنگے آدمی کی صورت میں. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری مدد کی. تکلم الناس، اور آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کلام کرتے ہیں. الناس لوگوں سے، فی المہد و کہلا، اور گود میں تم نے کلام کیا. یہ ہماری مدد تھی. تو یہ کیا ہوا گود میں ان کا کلام کرنا؟ معجزہ ہوا. یہ معجزہ ہم نے تمہیں دیا. جبریل امین تمہاری زبان پر بولے، یا تم بولے یا تم نے کہا، یہ ہم نے. وکہلا، اور بڑی عمر میں بھی. یہ کیا چیز ہے؟ دیکھا اللہ نے کہا بڑی عمر میں بھی تم نے لوگوں سے باتیں کی. تو بڑی عمر میں تو ہر کوئی باتیں کرتا ہے، اس میں معجزے کی کون سی بات ہو گئی؟ یہ دلیل ہے کہ ہم کہتے ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام آسمان سے آنے کے بعد بھی لوگوں سے باتیں کریں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گویا کہ تم نے وہ جو وہاں سے واپسی پہ جانے کے بعد باتیں کی ہیں وہ بھی بہت بڑی چیز تھی، وہ بھی معجزہ تھا. وگدنا کہلا کا یہاں مطلب کیا بنتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا ہم نے تم پہ احسان کیا، تم پالنے پنگوڑے میں تھے اس وقت بھی باتیں کر رہے تھے، اور اب جب تمہاری عمر بڑی ہو گئی تم نے پھر بھی باتیں کی، تو پھر تو بولنا ہی ہے. یہ ہے چیز کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ کفر اور اسلام کی حد کا عقیدہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے سیدنا مسیح علیہ السلام قرب قیامت میں نازل کیے جائیں گے، اور جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتلایا ہے ان کے ساتھ ہوگا.
یہ ہے عقیدے کی چیز. وکاہلا، اور آپ نے باتیں کی. ہمارا یہ احسان بھی ہے کہ کیا ہوا جب آپ بڑی عمر میں تھے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور وہ بھی وقت یاد کیجئے جب ہم نے مدد کی آپ کی، ہم نے آپ کو سکھا دیا کیا چیز؟ الکتاب، ایک خاص کتاب. والحکمہ، اور حکمت. یہ خود ہی دیکھ لو کیا ہو سکتا ہے. والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل سب چیزوں کی تعلیم ہم نے آپ کو دی. تو تورات کی تعلیم اللہ نے دے دی، انجیل کی اللہ تعالی نے تعلیم دے دی، حکمت خدا نے سکھا دی. باقی یہ کتاب کون سی چیز تھی جس کی تعلیم اللہ نے انہیں دی ہے؟ قرآن یہ ہے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب ہم نے آپ کو قرآن کی تعلیم دے دی. یہ خدا نے اپنا احسان گنا ہے. اس لیے بعض مفسرین نے اس پہ صراحت کی ہے کہ چونکہ قرآن پاک انہیں سکھایا گیا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی، ہم نے آپ کو سکھایا کتاب، پکی باتیں، حکمت کی. والتورات، اور تورات اور انجیل ان چاروں ان سب چیزوں کی تعلیم آپ کو دی. کتاب سے مراد اگر قرآن نہیں ہے تو پھر زبور ہو جائے گی، حالانکہ زبور کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو تورات انجیل کا ہے، وہ انہیں سکھا دی گئی. اور کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ علمتک الکتاب، جب ہم نے آپ کو لکھنا سکھا دیا. کتبہ کا مطلب لکھنا ہے نا، تو انہوں نے اس سے کتاب لی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ قرآن پاک ہی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کے بعد تورات انجیل اور حکمت کا ذکر آ رہا ہے نا. تو اللہ نے انہیں حکمت سکھائی، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی حکمت کے لیے سنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا، آپ نے کہولت بڑی عمر میں بھی جا کے لوگوں سے باتیں کی، اور ہم نے آپ کو قرآن، سنت، تورات، انجیل سارا علم ہم نے آپ کو دیا. وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب آپ صورت بناتے تھے، یہ نہیں ہے کہ پیدا کرتے تھے. اِذْ تَخْلُقُ، آپ جب صورت بناتے تھے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، ایسی صورت جیسے کہ جانور کی صورت کا تشبیہ کا لفظ ہے. ہیئۃ الطیر، پرندے کی، جانور کیسی صورت جو بناتے تھے، وہ کیا ہوتا تھا پھر؟ آپ جب اس کے ڈھانچہ بناتے تھے، بے اذنی، میرے حکم سے، میں نے کہا تھا بناؤ، بناتے تھے. فتنفخ فیہا، اور آپ اس میں پھونکتے تھے. کس میں؟ یہ جو کاف ہے نا تشبیہ کا حرف، اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. فتنفخ فیہا، آپ اس میں جو وہ مٹی کی شکل جیسی چیز تھی اس میں آپ پھونکتے تھے. فتکونو، وہ بن جاتا تھا. طیرم باذنی، میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، میرے حکم سے وہ ٹھیک پرندہ اڑنے لگتا تھا. یہ تھی چیز. اللہ تعالی نے یہ جو ہے نا اس میں بار بار بے اذنی کا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے حکم سے، میرے حکم سے، میری اجازت سے یہ ہوتا تھا. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتے تھے، یہ سارا ہمارا ہی حکم تھا. تم اس بنیاد پہ انہیں خدا سمجھتے ہو، خدائی کی کیا بات تھی؟ یہ ساری ہماری باتیں تھیں. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور آپ کیا کرتے تھے؟ اچھا کر دیتے تھے. الْأَكْمَحَ، جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتا تھا. والابرس، اور جو برس کا مریض ہوتا تھا یا اندھا ہوتا تھا. برس معنی اندھے کے بھی کیے گئے ہیں، اور برس کے معنی سفید داغ جس کے جسم پر پڑ جائیں، وہ بھی بے اذنی. آپ یہ میرے حکم سے کرتے تھے. یہ ہمارے انعام کو یاد کیجئے کہ آپ کے دم کرنے سے، ہاتھ پھیر دینے سے اندھے ٹھیک ہو جاتے تھے، کوڑ کے مرض والے ٹھیک ہو جاتے تھے. اور وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى، اکماہ کا ترجمہ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور آپ اچھا کر دیتے تھے اس کو جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا. والابرس، اور ابرس ہے کوڑ کا مرض یا برس کا مرض. اس کا ترجمہ غالباً میں نے کہہ دیا کہ اندھا. ابرس اندھا نہیں، ابرس کا مطلب ہے جس کو برس کے سفید داغ پڑ جائیں، وہ فل بہری جسے کہتے ہیں. اور یا ابرس کا مطلب ہے کوڑ والا. دونوں میں سے کوئی بھی بیماری بے اذنی، آپ ہمارے حکم سے یہ کرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے.
وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اور جب آپ کیا کرتے تھے؟ تخرج الموتیٰ، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے. یہ میرے احسان نہیں تھے؟ ایتو کا، ہم نے آپ کی مدد کی، اس موقع پہ بھی، اس موقع پہ بھی، اس موقع پہ. وَإِذْ، اور اس وقت بھی مدد کی، کففتو، میں نے روک دیا، بنی اسرائیل کو. یعنی بنی اسرائیل والے جو تھے آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، عن کا، آپ سے، آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، ہم نے ان سب کو روک دیا تھا، آپ کو گرفتار نہیں کر سکے. یہ اب تک بائبل میں ہے کہ مسیح علیہ السلام کے پیچھے ایسے بھاگے اور وہ اچانک نظروں سے غائب ہو گیا، اور ادھر سے آئے درخت سے اور اچانک وہ دوسری طرف کو چلا گیا اور پھر نہیں ملا. یہ اب تک چیزیں اللہ نے فرمایا، ہم ان سے کہیں گے کہ ہم نے آپ پر یہ احسان کیے، یہ احسان کیے. اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس، بنی اسرائیل والوں کے پاس نشانیاں لے کر گئے تھے، بڑے واضح دلائل اپنی نبوت کے، میری توحید کے، ان سب چیزوں کے آپ لے کر گئے تھے نا، اور وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. اس کففت بنی اسرائیل عن کا، تو ہم نے ان کے ہاتھوں کو آپ سے روک دیا تھا. اب قرآن یہاں سے فوراً دوسری طرف منتقل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں تک تو بات کر رہے تھے کہ ہم نے یہ احسان کیا، یہ احسان کیا. یہاں بالبینات کے بعد گیپ آ گیا. اچھا تو پھر ہوا کیا؟ اچھا وہ بھی سنو. فقال الذین کفروا منہم، کافروں نے کہا ان بنی اسرائیل میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ بڑا کھلا ہوا جادو ہے، یہ بہت بڑا جادو ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے. یہ جو کچھ بھی کرتا ہے یہ تو جادو جیسے شعبدے ہیں. یہ جو کوڑ کا مرض دور ہو جاتا ہے، اندھوں کو بینائی مل جاتی ہے، یہ جو مردہ زندہ ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں. وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور میں نے اس وقت بھی آپ کی مدد کی تھی جب میں نے ڈالا دل میں، إِلَى الْحَوَّارِيِّينَ، میں نے وحی کی حواریوں کی طرف. وحی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں یہ چیز ڈالی، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. یہ ہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام رسول. اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہہ دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے وحی کا لفظ غیر کے لیے استعمال فرمایا، غیر رسول اور غیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور قرآن میں یہ بہت جگہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ اللہ نے وحی کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال کیا جو سرے سے انسان ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اوحی ربک الی النحل، اور تیرے پروردگار نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، اور اسے کہا کہ ان اتخذی بیوتا، ایسے اپنے گھر بناؤ. تو مراد ہے ان کے دل میں یہ بات ڈالی خدا نے شہد کی مکھی کی نا. تو یہاں اللہ نے فرمایا ہم نے وحی کی تھی جو آپ کے رفقا تھے، جو آپ کے حواری تھے، ان کی طرف ہم نے ان کے دل میں ڈالی بات. اللہ نے کہا کہ مجھے مانو اور میرے رسول کو. قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، ہم یقین لائے. واشہد باننا مسلمون، اور اللہ اس بات پر گواہ رہیے کہ ہم حکم بردار ہیں. اللہ اس بات پر گواہ رہیے کہ ہم آپ کو تسلیم کرنے والے ہیں. مسلمون، مسلمان ہیں. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار جو اللہ کے ماننے والے تھے وہ مسلمان ہی تھے. اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا. یہ اللہ تعالیٰ ذکر تو کر رہے ہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا، کہ ہم یوں کہیں گے، یوں کہیں گے، یوں کہیں گے. درمیان میں خدا نے دوسری بات شروع کر دی کہ اچھا پھر اس زمانے میں دیکھو کیا ہوا. یہ قرآن پاک میں ہوتا ہے. اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کس کے بیٹے حواری مانتے تھے؟ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہی. کوئی خدا کا ذکر نہیں، کوئی اور چیز نہیں. انہوں نے کہا حل یستطیع ربک، کیا آپ کے پروردگار سے یہ ہو سکے گا؟ کیا اللہ ایسے کر سکے گا؟ یہ تھے ایمان والے. اس لیے ان کے متعلق یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو والعیاذ باللہ معذور سمجھتے تھے کہ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو ان کے حواری تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی حکمت کے خلاف یہ بات تو نہیں؟ کیا اللہ ایسے کر سکیں گے؟ ان کی کوئی حکمت نہ فوت ہوتی ہو؟ کیا ایسے اللہ تعالیٰ کر دیں گے؟
کہ ان کی کوئی بات اس میں بے ادبی کی نہ ہو ہماری طرف سے. تو انہوں نے بات ایسے کی کہ حل یستطیع ربک، کیا آپ کا پروردگار ایسے کر سکے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اب تک یہ عیسائیوں میں یہ بھی بات ایک چلی آتی ہے. مے کین یہ لفظ بولتے ہیں نا بہت زیادہ، ہے نا، میں ہیلپ یو، ایسے لفظ بولتے ہیں. کر سکیں گے آپ، یہ ہو جائے گا، یہ ہو سکے گا. یہ پرانی عادت لگتا ہے ان میں پڑی ہوئی ہے قوم میں. حل یستطیع ربک، انہوں نے کہا اے مسیح علیہ السلام کیا آپ کا پروردگار ایسے کر سکے گا؟ ان ینزل علینا، کہ نازل ہو ہمارے اوپر، مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان کھانے سے بھرا ہو. کیا ایسے ہو سکے گا کہ آسمان سے مائدہ نازل ہو؟ مائدہ کہتے ہیں اصل میں تو دسترخوان کو، لیکن آہستہ آہستہ عربوں میں یہ لفظ آ گیا، مائدہ کا مطلب ہو گیا کہ کھانا. دسترخوان کے میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن کھانا بھی، یعنی ایک کھانا کوئی آسمان سے نازل ہو جائے تو پھر اس سے ہوگا کیا؟ یہ آگے آ رہا ہے. قال اتقوا اللہ، مسیح علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم کو یقین ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ ہمارے واسطے آپ اگر دعا کریں اور کچھ ایسے ہو جائے کہ آسمان سے کھانا نازل ہو جائے. تو انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو. بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالی کو نہ آزمائے کہ میرا اللہ کہنا مانتا ہے یا نہیں مانتا. اگرچہ اللہ کا فضل کتنا ہی ہو، بندے کا حق نہیں بنتا کہ اللہ کو آزمائے. الیاذ باللہ، خدا کے لیے ایسے جملے کہنا بے ادبی کی بات ہو جاتی ہے اس وقت جب کوئی حقیقتاً اللہ کو آزمانے کی نیت سے کہے گا. یہ بہت سے بےہودہ سوال کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے. ہیں؟ اب بھلا بتاؤ یہ ہے کیا؟ 3000 سال پرانا ہے. چلو ٹھیک ہے. اب اللہ اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو کہتے ہیں پھر خدا کیسا ہوا؟ اور اگر بنا سکتا ہے تو پھر اس پہ اور دوسری جرا شروع ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اللہ کے متعلق کس نے حق دیا ہے کہ اس کو اس معیار پہ لا کے جانچو. الیاذ باللہ. تو انہوں نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اگرچہ اس کے کرم، اس کی عنایات، اس کی مہربانیاں بہت ہیں مجھ پہ، لیکن یہ آزمانا کہ میرا کہا بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، بالکل ایسی بات نہیں. قالوا نريد، اب انہوں نے اپنی نیت کا بھی اظہار کیا اور عرض کیا کہ حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ناکل منہا، اس مائدہ سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، چین آ جائے، ونعلم، اور ہمیں پتا چلے کہ ان قد صدقتنا، آپ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ بھی رہیں. یعنی برکت کی امید پر مانگ رہے ہیں اور معجزہ ہو جائے گا، یہ ہمیشہ مشہور ہو جائے گا، ہم کوئی آزما نہیں رہے. یہ ایسی چیز اگر آسمان سے آ جائے تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، مزید اللہ پہ اطمینان، بھروسہ، یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہم بھی دیکھ لیں؟ قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ بولے، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، اللہم ربنا، انہوں نے کہا ہے ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے اللہ کھانا ہمارے لیے نازل کر دے. یہ مائدہ کا لفظ جو آ رہا ہے نا، یہ المائدہ سورت اصل میں اسی وجہ سے. تکون لنا، وہ ہو جائے، وہ جس دن آئے گا کھانا وہ دن ہو جائے، عید اللہ نا، عید کا دن بن جائے. عید کا مطلب یہ، عید کہتے ہیں اصل میں اس خوشی کو جو بار بار لوٹ کے آئے. تو ایسی خوشی کا دن ہم اسے بنا لیں گے، جشن کا دن، کہ پروردگار بار بار وہ یاد کو تازہ کرتے رہیں گے. تو وہ ہمارے پہلوں کے لیے، وہ آخرینا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اے اللہ وہ دن عید کا بن جائے گا. ایسی مہربانی ہو، وہ چیز آ جائے، وہ آیتم من کا، اور اللہ یہ آپ کی طرف سے نشانی ایک مل جائے گی. ورزقنا،
اور اے پروردگار ہمیں روزی دے، وانت خیر الرازقین، اور اللہ آپ سب سے اچھا رزق دینے والے ہیں. یہ اس پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی. انہوں نے کہا پروردگار دسترخوان نازل فرما کھانا، اور اللہ اس سے یہ کہ ایک تو ہم عید کا دن سے بنا لیں گے، اور دوسرے پروردگار نشانی ہو جائے گی، اور تیسرے اللہ ہمیں رزق کھانے کو ملے گا. اللہ یہ کر دے کہ آسمان سے کھانا نازل ہو جائے. ویسے ایک اور بات بھی ہے، یہ بائبل جہاں سے آغاز ہوتا ہے نا اس کا، اس انجیل میں بھی آپ دیکھیں وہاں بھی ایسی دعا ہے. ہمارے ہاں جیسے ہے نا سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، وہاں ہے کہ اللہ میری آج کی روٹی ہے، آج کی روٹی آج ہی دے دے. وہاں بھی ہے یہ. خیر یہ تو مسیح علیہ السلام نے دعا مانگی، تو اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اللہ آسمان سے کچھ کھانا نازل ہو. یہ معجزہ ہے جسے طلب کیا جا رہا ہے. قال اللہ نے کہا انی منزلھا، میں اتاروں گا اس دسترخوان کو، میں نازل کر دوں گا. منزلھا، منزل کا جو صیغہ ہے نا یہ تفعیل کا ہے. مطلب اس کا یہ ہوا اگر خالص ترجمہ دیکھیں تو انی منزلھا، میں بار بار اس کھانے کو دوں گا علیکم تم پر. لیکن دیکھ لو یہ منہ مانگا معجزہ ہے. ایک تو معجزہ ہم ویسے کسی کو دے دیں، اور ایک تم اپنے منہ سے مانگ کے لے رہے ہو. فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے اس کے بعد کسی نے بھی ناشکری کی، فانی اعذبہ، تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا، عذاب اللہ اعذبہ احد من العالمین، جو اس سارے جہان میں کسی کو سزا نہیں ملی ہوگی، ہم اتنی شدید سزا دیں گے. یہ سوچ لو. باقی میں اسے بار بار نازل کر دوں گا. اختلاف اس پہ ہے کہ یہ نازل ہوا یا نہیں ہوا. بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں، بلکہ جمہور کہنا چاہیے مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نازل ہو گیا تھا اور اللہ تعالی نے دیا، اور پھر جن لوگوں نے ناشکری کی ان کو سور کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. اور تابعین تک بھی یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ نازل ہوا تھا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. اس چیز کو عیسائیوں کے لٹریچر میں کہیں دیکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کبھی ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا. بہت تلاش کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں آج تک اس کا کوئی نشان ملا نہیں. مگر یہ چیز اتنی بڑی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ میں دے دوں گا، لیکن یہ منہ مانگا معجزہ ہے. اگر اس کا انکار کیا نا تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو آج تک جہان میں نہیں ملا. تو بعض کہتے ہیں کہ اتوار کے دن یہ دسترخوان نازل ہوا تھا، اس لیے انہوں نے سنڈے کو چھٹی کے طور پہ رکھ لیا ہے، تو وہ ہمیشہ اس دن کو چھٹی کرتے ہیں. اور بعض رات کہتے ہیں کہ 40 دن کے لیے نازل ہوا تھا، اور 80 آدمی جو تھے ان کو عذاب ہوا تھا اور یہ سور کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے والعیاذ باللہ. اور یہ عذاب پہلے یہودیوں میں تھا اور پھر اس کے بعد ان پہ آیا. اچھا جی، جو کچھ بھی ہوا ہو، اگر تو وہ نازل ہوا ہے تو ہمارے لیے اس میں بڑی نشانی اس بات کی کہ آدمی اللہ سے من مانی فرمائشیں جو ہے نا یہ نہ کرے. بہت زیادہ فرمائشوں کے بعد جب وسعت مل جاتی ہے تو پھر آزمائش بھی بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالی سے انسان مانگے، لیکن ایسی چیزیں مانگنا جو عادت کے خلاف ہیں یہ بڑی مشکل اور کٹھن رہا ہے. یہ بھی تو معجزہ ہی تھا جس کو انہوں نے مانگا ہے، اور وہ معجزہ پورا ہو گیا اور بعد میں انہوں نے نافرمانی کر دی. اور اگر یہ نازل ہوا ہی نہیں تو اللہ تعالی نے پھر بھی سمجھا دیا کہ دیکھو یہ جو ہمارے متعلق بات ہے نا، ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن جب یہ چیزیں انسانوں کو منہ مانگی مرادیں دے دی جاتی ہیں تو پھر آزمائش کی منزل کٹھن ہو جاتی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالی نے کہا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. یہ وہ جو ہے نا قیامت کا ذکر چل رہا تھا نا کہ ہم سب رسولوں کو جمع کریں گے علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پہ ان میں سے اٹھا کھڑا کریں گے اور ہم ان سے یہ بات کہیں گے. پھر وہ یہی بات آ گئی
اللہ تعالی نے فرمایا کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تم نے یہ لوگوں سے کہا تھا. یہ در حقیقت سوال نہیں ہے، الفاظ ہیں سوال کے، لیکن اس سے مراد عیسائیوں کو زیادہ شرمندہ کرنا ہے، لاجواب کرنا ہے، وگرنہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے یہ سوال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے عیسیٰ مریم کے بیٹے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی وَأُمِّیَ إِلَٰهَیْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کو چھوڑ دو اور مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو. تم یہ تعلیم دیتے رہے، یہ اپنی قوم کو تم نے بتایا تھا. اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے، ٹپکتا ہے کہ کیسی شدید چیز ہوگی. اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے وہ تو امن اطمینان میں ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، تو قوم کو سنایا جا رہا ہے کہ عیسائیوں تم جو کہتے ہو کہ وہ یہ تعلیم دے کے گئے تھے، ہم قیامت میں اس طرح ان سے بات پوچھ لیں گے. قال سبحانک، ادب دیکھو، 5 جواب دیے، اس ایک بات کے 5 جواب دیے. پہلا جواب دیا قال سبحانک، عرض کیا ادب سے، پیش کی اپنی بات اور کہا پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے. اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شرک کی دعوت دیتا، خدا بندہ بالکل تو پاک ہے. ایک جواب. دوسرا عرض کیا کہ ما یکون لی، اور میرے لیے اللہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، میرے شان کی بات نہیں ہے، میرے لائق نہیں ہے، یہ مجھ کو بن نہیں آتی بات کہ ان اقولا، میں لوگوں سے وہ بات کہتا ما جو کہ لیس لی نہیں تھی بے حقن، خدایا میرا حق نہیں پہنچتا تھا، نہیں بن آتا کہ کہوں جو مجھ کو نہیں پہنچتا، جو میرا حق نہیں ہے. خدا بندہ میں کیسے لوگوں سے یہ بات کہہ سکتا تھا؟ اللہ بالکل میں نے ایسی بات نہیں کہی. مراد یہ نہیں کہا، لیکن کہا ہے کہ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اللہ میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا تھا کہ اے پروردگار وہ جو میرا حق ہی نہیں. یہ سبحانک کا جو لفظ ہے نا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا؟ اس کے جواب میں تو صرف ایک بات بھی عرض کی جا سکتی تھی کہ اللہ میں نے نہیں کہا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا. لیکن ادب اتنا غالب ہے کہ بالکل اس بات کو نہیں پلٹایا. اللہ کا ادب چاہیے صاحب، خدا کا ادب بہت بڑی چیز ہے. قال سبحانک، ادب سے عرض کیا کہ پروردگار سبحانک، تیری ذات پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ جو بات جو حق میرا بنتا ہی نہیں تھا خدایا میں اسے کیسے کہتا. 2 جواب. تیسرا جواب دیا ان کنت قلتہ، اور اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے فقد علمتہ، آپ تو اسے جانتے ہیں. اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو آپ کو تو معلوم ہوگا اللہ، میں نے سرے سے یہ بات کہی ہی نہیں، ورنہ پروردگار آپ کے علم میں تو تعلم ما فی نفسی، تو خوب جانتا ہے جو کچھ کہ میرے جی میں ہے. یعنی اللہ میرے دل میں بھی ایسا وہم و گمان کبھی نہیں گزرا کہ لوگ مجھے اور میری ماں کی عبادت کریں. ولا عالم، اور میں ہرگز نہیں جانتا ما فی نفس کا، اللہ جو کچھ تیرے جی میں ہے میں بالکل نہیں جانتا کہ آج کے دن کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا. میرے پروردگار مجھے کچھ خبر نہیں اس چیز کی. کتنے جواب ہو گئے؟ 4 ہو گئے. خام خائی 5 ہو گئے. وہ کیسے؟ ہم نے کتنے گنوائے؟ سو رہے ہو. قال سبحانک، ایک جواب دیا. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، 2 جواب ہوئے. یہ تیسرا ہے ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ اگر میں نے کچھ ایسی بات کہی ہوگی تو آپ کے علم میں تو ہوگی. تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، اللہ آپ جانتے ہیں میرے جی میں بھی ایسی بات نہیں آئی، اور اللہ میں نہیں جانتا آپ کے جی میں کیا. یہ نفس کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے لیے، تو اس کا مطلب ہے جی، اس کا مطلب ہے اندر، اس کا مطلب ہے ذات. اور وہ کوئی چیز، مثلا کسی کو کہنا کہ آپ کے جی میں کیا ہے، تو یہ جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ پرسانیفائی کریں، اس کی کوئی شکل و صورت. کوئی کہتا ہے آپ نے یہ کیا، تو ایک جسم ہے جو سن رہا ہے.
لیکن آپ کے ضمیر میں یہ بات ہے تو ضمیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ کوئی شکل بنا کر پیش کر سکے نا لوگوں کے سامنے. اس وجہ سے یہ رد ہے ان لوگوں کا جو اس ایک لفظ سے خدا کے لیے جسم ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس چیز کا ترجمہ محتاط حضرات نے یہی کیا ہے کہ پروردگار جو آپ کے جی میں ہے، انکا انت علام الغیوب، اور اللہ صرف آپ ہی اور آپ ہی ہیں جو خوب علم رکھتے ہیں ان چیزوں کا جو غائب ہے. اللہ صرف آپ ہی کو معلوم ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں. اور چوتھا جواب سنو، ما قلت لہم، اے اللہ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کہی تھی الا مگر ما امرتنی بے، اللہ جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا بس میں تو وہی کہتا رہا. خالص اللہ کی توحید کو بیان کرتا رہا. ان اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. خدایا میں تو ان سے یہ کہتا رہا. اور ادب کا کمال دیکھو، یہ نہیں کہا کہ اللہ میں کہتا رہا، بلکہ کہا اللہ ما امرتنی بہی، جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا وہ میں ان سے جا کے بیان کرتا رہا. اللہ کی توحید کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں کی. کمال ہے بندگی کا کہ انسان سب چیزوں کی اچھائیوں کی نسبت اسی ذات کی طرف کرے. عرض کیا ہے پروردگار میں نے تو بس وہی جا کے کہا تھا جو آپ نے حکم دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، پروردگار کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، اللہ کی. اور پانچواں جواب عرض کیا ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اللہ اس وقت کی گواہی دیتا ہوں ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، جب تک خدایا میں ان میں تھا میں اس وقت تک کی گواہی دیتا ہوں. فلما توفیتنی، اور جب آپ نے اپنے پاس مجھے بلا لیا، بھر لیا. یہاں جو توفی ہے نا اس کا مطلب پورا پورا لے لیا، میرا جسم اور روح دونوں تیرے پاس آ گئی. تو کیا ہوا؟ کنتا، اللہ آپ تھے، انتا، اور آپ ہی تھے، اللہ تو ہی تو تھا. الرقیب، نگران علیہم، اس میری امت پہ، اللہ نصارہ پہ، عیسائیوں پہ آپ ہی نگران تھے. وانت علی کل شیء شہید، اور اے اللہ آپ ہی ہر چیز پر گواہ ہیں، ہر چیز سے خبردار رہنا. اللہ یہ تیرا وصف ہے، تیری صفت ہے، میں ایسا نہیں تھا. یہاں دیکھو شہید سے پہلے توفی کا لفظ آیا ہے کہ اے پروردگار فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے پورا لے لیا، بھر لیا. تو توفی کے معنی پورے کا پورا لے لینا، یعنی روح اور جسم سمیت اللہ کو انہیں اٹھا لینا. کیونکہ شہید کے مقابلے میں آیا نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ موت مراد نہیں ہے توفی سے، کیونکہ قرآن پاک میں موت حیات کے مقابلے میں آتی ہے، توفی کے معنی میں نہیں آئی. اسی لیے جمہور مفسرین کہتے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب تو آئیں گے، اور اس سے پہلے یعنی ان 2-2.5 سال، پتہ نہیں اب کب آتے ہیں، ابھی تو 2000 برس گزرے ہیں. اب جب بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دوران جتنے بھی شرک کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ ان سے یہ کہتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ مجھے ان چیزوں کی خبر بھی نہیں. کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اور اللہ آپ ہی گواہ ہیں. ان تعذبہم، اور اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں فانہم عبادک، یہ تیرے بندے. یہ بندگی کی نسبت دیکھا ہے مسیح علیہ السلام نے عیسائیوں، مشرکین جو خدا کے ساتھ شرک کرتے تھے ان کی نسبت اللہ سے قائم کی ہے. اور قرآن نے خود بھی ایک جگہ اس نسبت کا اقرار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں میرے سامنے جب آئیں گے تو میں شیطانوں سے کہوں گا کیا ضللتم عبادی ہاؤلا، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا تھا. کیسا کرم ہے اور کیسا کریم ہے اللہ کہ جو شرک کرتے ہیں اس کی نسبت، بندگی کی نسبت تو اللہ سے رہتی ہے نا. ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ میری امت، میری قوم، یہ تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر آپ انہیں معاف کر دیں فَإِنَّكَ، بلا شک و شبہ، انت تو العزیز، غالب ہے اس پر کہ تو معاف فرما دے، تو اس پہ قدرت رکھتا ہے پوری. الحکیم، اور اللہ تیری حکمت ہے، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے.
تو عذاب دے تو بھی حکمت ہے، اور تو معاف فرما دے تو بھی حکمت۔ آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں پر غور کریں۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 118 آیت میں آ گیا۔ 117 میں جائیں تو أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اس سے پیچھے 116 میں جائیں تو إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ بار بار عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت توحید، اللہ تو ہی تو ہے جو غیب کو جانتا ہے، اللہ آپ ہی آپ ہیں جو گواہ رہے ہیں، اور اللہ آپ ہی ہیں جو علم اور حکمت والے ہیں، اور اللہ آپ ہی یہ اس لیے کہ وہ جو حدیث میں آیا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ گے اور عرض کرو گے کہ آپ چلیں اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کر دیں کہ خدا حساب شروع کرے، تو کہیں گے میری قوم نے اتنا مجھے پوجا ہے، اتنی میری پرستش کی ہے کہ آج اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہوں، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، آج کیسے اللہ کے سامنے جاؤں۔ جتنا ان کے نام پہ شرک پھیلا ہے نا، اتنا ہی وہ خدا کی توحید کا اثبات کر رہے ہیں کہ اللہ آپ ہی ہیں جو غیب جانتے ہیں، اللہ آپ ہی کا علم ہے، اللہ آپ ہی ہر چیز پہ گواہ ہیں، اے پروردگار تیرے ہی فیصلے حکمت کے ہیں، اللہ عذاب دے یہ تیرے ہی بندے ہیں، اللہ معاف فرما دے تو غالب ہے۔ یہ بار بار خدا کی توحید کو لا رہے ہیں۔ قال اللہ نے کہا ھذا یوم، یہ آج کا دن ہے، یہ قیامت کا۔ ھذا یوم، آج کا دن ایسا ہے، ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن میں سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ بس جو بھی سچائی کے پیروکار تھے اور سچ بولتے رہے، آج سچ انہیں نفع دے گا۔ اور سب سے بڑی سچائی اس کائنات کی تھی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا آج سچائی لوگوں کی انہیں نفع دے گی، جو جتنا سچ بولتا رہا اتنا ہی نفع اٹھائے گا قیامت میں۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے پھر ویسی ہی نماز وہ تنہائی میں بھی پڑھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی، یہ میرے بندے نے بالکل سچ اپنی عبادت کر لی، سچائی کا ثبوت دے دیا مجھے کہ میرا بندہ تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی یکساں اس کی عبادت ہے، اور یہ چیز قیامت میں اسے نفع دے گی۔ اس لیے جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے نا، دیکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قیامت کے دن میں اس کی سچائی اسے نفع دے گی، اور سب سے بڑی سچائی تو وہی ہے کہ خدا کی توحید ہے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں، جن کے درمیان میں دریا بہ رہے ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالی ان سے خوش ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک، یہ کیا چیز ہے؟ مفسرین میں سے کچھ تو اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جنت مل جانا، لیکن امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کمال کی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو رضا اللہ نے کہی ہے نا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، اور اتنی بڑی چیز ہے یہ کہ خود جنت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اللہ کی رضا سے بڑا مقام کوئی ہوتا نبوت کے بعد تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ملتا۔ انتہائی مقام یہ ہے عبدیت کا کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے، اور انتہائی کرم کا مقام ہے کہ بندے کو عبدیت نصیب ہو جائے۔ جتنی کامل بندگی ہوگی اتنی ہی کامل رضا ہوگی، جتنا بندہ پکا ہوتا جائے گا اتنی خوشی آتی جائے گی۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ جنت کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اللہ کی خوشی کے مقابلے میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اور کہ بہت بڑی کامیابی۔ اور آخر پہ فرمایا یہ جتنا بھی شرک کی باتیں تم سن چکے ہو، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر جگہ اللہ ہی کی حکمرانی۔ تو مالک وہ، حکمران وہ، علم اس کا سب کے احوال پر غالب، نفع اور نقصان اس کے قبضے میں۔ ساری صورت میں تم نے پڑھ لیا ہے
تو دیکھو اس کے مطابق توحید کا عقیدہ رکھنا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، نفع اور نقصان بھی اس کا کامل ہے اور علم بھی اس کا کامل ہے۔ ایک چیز اس میں صرف رہ گئی، چھوٹی سی بات ہے، وہ آپ سے عرض کر دیں، پھر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ چلیے ٹھیک ہے جی، پھر آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔